بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ حلقہ ثالث کا سبق نمبر 18 آغاز کر رہے ہیں، جس میں کتاب کی عبارت کو عنوان قرار دیا گیا ہے، وہ یہ ہے: وَأَمَّا التَّکْلِیفُ الْمُنْکَشَفُ بِالْقَطْعِ سے لے کر وَيَتَلَخَّصُ مِنْ ذَلِکَ تک۔ طلاب کرام عزیز، آج کا درس گزشتہ سے پیوستہ ہے، یعنی وہ بحث یہ ہے کہ منجزیت قطع اور مؤذریت کی بقایا بحث کی وضاحت ہے، جو کہ گزشتہ درس سے چل رہی تھی۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ شہید صدر فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا التَّکْلِیفُ الْمُنْکَشَفُ بِالْقَطْعِ فَلَا يُمْكِنُ وُرُودُ الْمُؤَمِّنِ مِنَ الْمَوْلَى بِالتَّرْخِیصِ الْجَادِّ فِی مُخَالَفَتِهِ۔ طلاب کرام عزیز، بحث یہ چل رہی تھی کہ وہ تکلیف جو احتمال اور ظن کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے، کشف ہوتی ہے، اس میں کیا مولا ترخیص دے سکتا ہے اس کی مخالفت میں یا نہیں؟ بصورت جدی کہا کہ بالکل اس میں دے سکتا ہے۔ ابھی کہتے ہیں کہ باقی بحث رہتی ہے اس تکلیف کے بارے میں جو ظاہر کی جاتی ہے یا ظاہر ہوتی ہے قطع کے ذریعے سے، یقین کے ذریعے سے، یعنی وہ تکلیف اس طرح سے مکلف کے لیے واضح ظاہر ہے کہ اس میں احتمال خلاف نہیں پایا جاتا، تو فلا یمکن، تو ممکن نہیں ہے کہ مولا کی جانب سے امن دینے والی چیز آئے۔ وہ کیا ہے؟ بائے بیان یہاں کہ مولا اجازت جدی دے اس کی مخالفت میں۔ فرض کریں تکلیف یقینی وجوب ہے، مولا پھر تکلیف ظاہری کی صورت میں معاف کیجیے گا، پھر مولا اس کے لیے یہ اجازت دے، یہ ترخیص دے کہ اس کی مخالفت کرنا جائز ہے، یعنی اس کو ترک کرنا جائز ہے۔ مولا اس کے لیے اباحہ جائز کرے جو کہ اس کے وجوب کے مخالفت میں آئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ لأن هذا ترخیص اما حکم واقعی حقیقی، کیونکہ دو صورتیں ہیں۔ یہ جو مولا ترخیص دے رہا ہے اس یقینی حکم کے مقابلے میں مخالفت میں، یا دو صورتیں، یا حکم واقعی حقیقی ہے، یا اما حکم ظاہری طریقی، یا وہ حکم ظاہری جو طریق الواقع ہے۔ شہید سر فرماتے ہیں وَكِلَاهُمَا مُسْتَحِیلٌ، دونوں صورتیں محال ہیں، باطل ہیں، نہیں ہو سکتی۔ اب کس طرح سے اس کی وضاحت؟ وَالْوَجْهُ فِي اسْتِحَالَةِ الْأَوَّلِ، دلیل پہلی صورت کے محال ہونے میں کہ بطور اجازت جو ترخیص کے طور پر حکم دے رہا ہے، مولا ترخیص دے رہا ہے، حکم واقعی ہو، یہ نہیں ہو سکتا، محال ہے۔ محال ہونے کی دلیل یہ کہ انہو یلزم اجتماع حکمین واقعیین حقیقیین متنافیین فی حالت کون تکلیف المقطوع ثابتا فی الواقع، کیونکہ اس کا لازمہ یہ آئے گا کہ اس کا لازمہ یہ ہے کہ دو حکم واقعی حقیقی آپس میں تنافی رکھتے ہوں، یعنی اجتماع ضدین لازم آ جائے گا اس حالت میں، لیکن جب تکلیف یقینی تکلیف، قطعی تکلیف ثابت ہو واقع ہو نفس الامر میں، پھر اس کے مقابلے میں وہ بھی واقعی ہے، اس کے مقابلے میں بطور ترخیص جال کی جا رہی ہے وجوب مثلا، یعنی حکم وجوبی بھی حکم واقعی مقطوع ہے، یقینی ہے قطع کے ذریعے سے، اور پھر اس کے مقابلے میں ترخیص ہے، وہ بھی حکم واقعی ہے۔ یہ اجتماع ضدین ویلزم اجتماع علی ای حال فی النظر القاطع، اور دونوں حکموں کا اجتماع اکٹھے ہونا لازم آ جائے گا ہر حالت میں، قاطع کی نظر میں بھی، یعنی جس کو یقین ہے اس کے لیے بھی یہ اجتماع دو حکم واقعی جو کہ آپس میں تنافی رکھتے ہیں
اور اس کے لیے اس کی نظر میں بھی لازم آ جائے گا، یعنی وہ بھی کہے گا کہ میں کس کو انجام دوں. دونوں جب حکم واقعی ہیں، دونوں حقیقی ہیں، آپس میں تنافی رکھتے ہیں، تو پھر کیسے انجام دے سکتا ہوں؟ میں اباحے کو انجام دے سکتا ہوں یا وجوب کو. لأنه يرى مقطوعه ثابتا دائما، چونکہ انہو یعنی قاطع دیکھتا ہے اپنے مقطوع کو. مقطوع یعنی جس حکم واقعی کے بارے میں اس کو قطع اور یقین ہوا ہے، اس کو دیکھتا ہے وہ ثابت ہے، دائمی. اور آپ جانتے ہیں طلاب کرام کہ قطع کی حجیت ذاتی ہے، یعنی مولا نے جعل نہیں کی، نہ ہی مولا اس سے یہ حجیت سلب کر سکتا ہے، دائمی ہے. جب دائمی تو فکیف یصدق ذالک، فکیف یصدق بذالک، تو پھر قاطع اس کی تصدیق کیسے کر سکتا ہے جو اس کے مقطوع حکم کے مخالفت میں ہو؟ یہ ایک دلیل پہلی صورت کے محال ہونے کی دلیل. والوجہ فی استحالت الثانی، دوسری صورت کے محال ہونے کی دلیل. دوسری صورت کون سی تھی؟ کہ حکم ترخیصی حکم ظاہری واقعی ہو، حکم ظاہری طریقی ہو. دلیل یہ کہ ان الحکم ظاہریہ، حکم ترخیص ما یؤخذ فی موضوعہ الشک، حکم ظاہری کے موضوع میں شک کو لحاظ میں رکھا جاتا ہے، یعنی اس کے قید ہے کہ وہ جعلی تب ہوتا ہے جب حکم واقعی کے بارے میں شک ہو، موضوع کے بارے میں شک ہو، تب حکم ظاہری جعل ہوتا ہے. یعنی محور، مرکزیت، رکن اس کے اندر شک ہے. ولا شک معلقت ہے، قط اور شک آپس میں جمع کیسے ہو سکتے ہیں؟ قط اور شک آپس میں محال ہیں. جب پہلے حکم کے بارے میں قط ہوا ہے، دوسرا حکم ترخیصی کے بارے جو جس کا موضوع شک ہے، اور پہلے کا موضوع یقین ہے، قط ہے، تو قط اور شک جمع نہیں ہو سکتے. جب جمع نہیں ہو سکتے تو فلا مجال لجعل الحکم ظاہری، تو کوئی گنجائش، کوئی مقام نہیں بنتا کہ حکم ظاہری کو یہاں پر بطور ترخیص جعل کیا جائے جو حکم مقطوع واقعی کے مقابلے میں ہو. اس کے بعد شہید صدر فرماتے ہیں وَقَدْ يُنَاقَشُ فِي هَذِهِ الْإِسْتِحَالَةِ، اس استحالے میں یعنی حکم ظاہری کے جعل کرنے کے محال ہونے کے بارے میں اشکال کیا گیا ہے. یعنی کہ حکم ظاہری جو کہا کہ محال ہے کہ جعل ہو، اس کے بارے میں مناقشہ کیا گیا کہ ان الحکم ظاہری کا مصطلحن، حکم ظاہری جو اصطلاحی ہے، اصطلاح علم اصول ہے، یہ متقوم بشک، اس کا قوام، اس کی بنیاد، اس کا رکن شک ہے. شک ہے تو لا یمکن ان یوجد فی حالت القطع بتکلیف، یہ حکم ظاہری اصلا پایا ہی نہیں جا سکتا، ممکن ہی نہیں کہ یہ حکم ظاہری جس کے قوام و بنیاد شک ہے اس مقام میں پایا جائے جہاں پہ انسان کو، مکلف کو تکلیف کے بارے میں یقین ہو. اصلا ہو نہیں سکتا. ولیکن لماذا لا يمكن ان نفترض ترخیصا يحمل روح الحکم الظاہری ولو لم يسمى بهذا الاسم اصطلاحا، لیکن کس وجہ سے ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم اس کو ترخیص فرض کر سکیں؟ وہ ترخیص جو اپنے اندر رکھتی ہے حکم ظاہری کی حقیقت کو، اگرچہ یہ حکم ظاہری کی کا جو نام ہے، اس کو اصطلاح اصولی میں نام نہ رکھا جائے. کیوں؟ لأننا عرفنا سابقا، چونکہ ہم گزشتہ حلقہ ثانیہ میں جان کر آئے کہ سابقا یعنی گزشتہ دروس میں، گزشتہ مباحث میں جان کر آئے کہ ان روح حکم ظاہری یہ خطاب، کہ حقیقت حکم ظاہری خطاب مولا ہے جو یجعل فی موارد اختلاط المبادئ الواقعیت، جو حکم قرار دیا جاتا ہے ان مقامات میں، ان حالات میں جہاں پہ حکم واقعی کے مبادی مخلوط ہوتے ہیں. یعنی مطلب وعدم تمیز المکلف لہا یعنی مبادی واقعہ کو مکلف جدا نہیں کر سکتا. یعنی مبادی واقعہ کا اس کو علم نہیں ہوتا، مختلف ہے فرض کے مبادی واقعی، اس کے بعد اس کے پتہ نہیں ہوتا. وہاں پہ حکم ظاہری جعل کیا جاتا ہے تاکہ مکلف مقام شک و حیرت سے باہر آ جائے، لزمان تاکہ
तज़मीन दी जा सके उस चीज की जो पाबंद बनाए मुकल्लफ को उस चीज पर जो अहम है मबादी वाक़िया में से। यानी ये हुक्म ज़ाहिरी मौला इसलिए जाल करता है ताकि मुकल्लफ को हुक्म वाक़ई के मबादी पर पहुंचा सके। फैज़ा इफ्तरदना अन्नल मौला लाहज़ा कसरत वक़ुइल ख़ातिईन बित्तकालिफ़े फ़िल ख़ताए। अगर हम फर्ज करते हैं कि मौला ने देखा यह है कि कत करने वाले ज्यादा वाक़े हो रहे हैं, वो अशखास जो इन्होंने कत किया है, यकीन किया है, वो कसरत वो कोई खातिन बित्तकालिफ़ है कातिन के वो ज्यादा तकालीफ उनके जो ज्यादा तकालीफ अक्सर तकालीफ के बारे में जो उनको यकीन हुआ है वो यकीन ज्यादा वाक़े हो रहा है फिल खता है गलती में। यानी मौला देखिए मुकल्लफीन या कातिन को यकीन है लेकिन मौला जानता है, मौला ने देखा है कि उनका यकीन खता पजीर है, खता गलत साबित होगा, गलत साबित होगा मतलब यह यानी वह अदम तमीज़ बैन मवारिद तकलीफ व मवारिद तरखीस से। यानी वहां पे मुकल्लफ ये नहीं जान सकेगा, यकीन हासिल करने वाला ये नहीं जान सकेगा कि मवारिद तकलीफ मकाम तकलीफ कहाँ है, तकलीफ वाकई और तकलीफ तरखीसी और मकाम तरखीस कहाँ है, ये उसको पता नहीं चल सकेगा। वकानत मिलाकातुल इबाहतिल इक्तज़ाइयत तस्तदई तरखीसा, और इबाह इक्तज़ाई यानी इबाह इक्तज़ाई इबाह ला इक्तज़ाई के मुकाबले में है। इबाह ला इक्तज़ाई यानी जहां पे फ़ेल तर्क की कोई भी फ़ेल तर्क में से किसी के लिए भी कोई रुझान नहीं है। इक्तज़ाई में जबकि रुझान होता है, फ़र्क मफ़सदा है या मसलहत वगैरह पाई जाती है। ये इबाह इक्तज़ाई तकाज़ा करता है कि तरखीस हो, तकाज़ा का तरखीस हो फी मुखालिफत मा यक्ता बिही, उस हुक्म के मुखालफत में जिसके बारे में मुकल्लफ यकीन रखता है उसके मुकाबले तरखीस हो। मिन तकालीफा तकलीफ उन तकालीफ में से जिसके बारे में यकीन किया, ज़िमान हिफ़ाज़तिल कल लगा ताकि तज़मीन दे सके उन उस पाबंदी की जो उन मिलाकात अहकाम के बारे में है। जब ऐसे है तो फलिमा ताला युमकिन सुदूर तरखीस है नहीं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि तरखीस और हुक्म वाक़ई यकीनी के मुकाबले सादिर नहीं हो सकती, तो कैसे मुमकिन नहीं है कि तरखीस सादिर हो सके इस सूरत में। बल जवाब अलहादिल मुनाक़शत, इस इश्काल जो मुनाक़शा किया गया इसका जवाब शेख सदर यूं देते कि अन्नहाद तरकीस लम्मा कान मिन अजल रिआयतिल इबाहतिल वाक़ियत, ये तरकीस चूंकि इसलिए है कि इबाह वाक़िया का लिहाज किया गया है, इबाह वाक़िया हकीकी को मद्देनजर रखा गया है फी मवारिद ख़ताइल कातिन, लेकिन उन मकामात में जहां पे मौला जानता है कि मुख्तलिफ कात करने वाले खता कर सकते हैं, तो फ़कुल्लु कातिन यअतबिरु नफ्सिही गैर मकसूदिन जिद्दन बिहाज़ा तरखीस से, हर काते यकीन कात करने वाला खुद को जो मोतबर समझता है वो उसका इरादा नहीं किया गया, हर काते का इरादा नहीं किया बतौर जिद्दी इस तरकीस के जरिए से। यानी मौला ने जो तरकीस दी है वहां पे हर काते का जितने भी काते यकीन करने वाले हैं उनका कस्द नहीं किया। क्यों? लिअन्नहु यरा कतअहु बित्तकालिफ मुसीबन, चूंकि मौला देखता है कि बाज काते ऐसे हैं जिनकी तकालीफ मुसीब है, मुसीब यानी वो उनको वाक़े और नफ्स अमर तक पहुंचाने वाली है, यानी वो उसमें खताबाजी नहीं। फकुल फवो बिनिस्बत इले तरखीसन गैर जाद, बस इसके बारे में जब मौला तरखीस दे रहा है तो उसकी बनिस्बत तरखीस है जो कि तरखीस गैर जिद्दी है। मौला ने उसमें जिद्दियत नहीं दिखाई, जिस तरीके से मकाम तकिये में मौला जिद्दियत नहीं दिखाता। वक़्त कुलना और फीमा सबक, और हम गुज़श्ता में ये कह कर आए हैं कि अन्न हक़्क़ ताअत व तंजीज़ मुतवक्क़िफ़ुन अला अदम तरखीसिल जाद्द फिल मुखालफत। आज के दर्स में भी, इस दर्स में भी, गुज़श्ता दर्स में भी यह बयान हुआ कि इताअत मौला का हक अपने बंदों पर और तकलीफ के बिलफेल होने का हक जो है बंदे की गर्दन पर, यह मौकूफ इस बात पर है, यानी मशरूत है इस पर कि उसकी मुखालफत में, तंजीज़ और ताअत की हक़तात की मुखालफत में तरखीस का हुक्म जाल ना हो बतौर जिद्दी।
یعنی جس میں مولا مقام تقیہ میں نہ ہو، مقام حاضل میں، مقام مذاق میں نہ ہو۔ طلاب کرام عزیز، آج کے درس اپنے اختتام کو پہنچا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔